اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 ماہ مبارک رمضان کو 15ویں سپارے کے خلاصے اور 15ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا دن منسوب ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے۔ آج رسول خدا کے گھرانے میں علی و زہرا کے گھر میں وہ پہلا پھول کھلا جس کا نام حسن رکھا گیا، جو جگر گوشے رسول خدا، جگر گوشے فاطمہ اور جگر گوشے علی مرتضیٰ تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے تھوڑا بہت اشارہ کریں آپ کی شخصیات کی کوالٹیز کے بارے میں۔ ہم پہلے 15ویں سپارے کی طرف آتے ہیں۔ اس پارے کے اندر 2 حصے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل اس میں مکمل ہوئی ہے اور سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ اس کے اندر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں اور ان 4 باتوں میں ہم پہلا واقعہ جو دیکھتے ہیں وہ واقعہ معراج ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے معراج پر لے جایا گیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ روایات میں اور علماء کی تقاریر میں آپ کو مل جائے گا۔ آیت جو یہاں پہ آئی ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر وہاں سے جو ہے ہم لے گئے، اور پھر وہ سارا واقعہ ہے کہ کس طرح سے رسول خدا جو ہے معراج پہ پہنچے ہیں، یہ واقعہ وہاں پہ مطالعہ فرمائیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، یہ وارن کر دیا گیا تھا کہ تمہاری زندگی میں ہی 2 دفعہ جو ہے وہ تمہیں بتا دیا گیا تم 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور تمہیں جو ہے وہ رسوا کیا جائے گا، تمہیں جو ہے دبایا جائے گا اس فساد مچانے کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب کو جب انہوں نے ایذا پہنچائی اور ان کی اونٹنی کو جو ہے وہ مار دیا اور اس کی پونچھیں کاٹ دی، تو اس وقت بخت نصر کو ان کے اوپر بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار جب حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ آداب اسلامی اور اخلاق اسلامی کے بارے میں آیت نمبر 23 سے 39 تک جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ دیکھیں فضول خرچی ایک بہت بڑی وبا ہے جسے کہنے ہیں فضول خرچی۔ کسی کے پاس اگر پیسہ آ جائے تو فضول خرچی اس کو جو ہے وہ کھینچ کر جہنم کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات بھی کر دی کہ نہ فضول خرچ ہو، نہ بخل کرو، نہ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ تم اپنی ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، تمہارے جیب سے پیسہ نہ نکلے، اور نہ اتنے فضول خرچ ہو کہ تم اپنی جیب میں کچھ نہ رکھو اور فضول میں پیسہ اڑاؤ۔ پھر ایک بات اور بیان کی کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ وہ کلی باتیں ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مضامین بیان ہوئے ہیں کہ اس نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کا اس کا معجزہ ہونا اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، قرآن معجزہ کس طرح ہے۔ ہم قرآن کے معجزے کے بارے میں ابھی تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکے، لیکن کر سکتے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، لیکن آپ کو عرض کریں کہ قرآن کا معجزہ ہونا ہمارے لیے کیا واضح ہے۔ اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہم قرآن کو معجزہ اگر سمجھتے ہیں تو اس میں کیا معجزہ کیا ہے۔ آیا اس کا یہ معجزہ ہے کہ بہت فصیح و بلیغ ہے؟ آیا اس کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی آیات میں مثلا فلاں حروف کی تعداد کچھ لوگوں نے جیسے نکالا ہے کہ اتنی تعداد اگر آئی ہے تو اتنی ہی تعداد میں وہ الفاظ قرآن مجید کے اندر مثلا فرشتوں کی تعداد کے موجود ہیں، یا اس کے اندر جو میتھمیٹیکل لوگوں نے کچھ کیلکولیشنز نکالی ہیں تو وہ معجزے ہیں قرآن کے، یا قرآن کی یہ پرنٹنگ جو ہمارے سامنے خوبصورت ہوئی ہوئی ہے یہ معجزہ ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کا معجزہ اس کے اعلیٰ مطالب اور معارف کے اندر ہے تو ہمیں کچھ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ قرآن عربی زبان کا ایک شاہکار ہے تو ٹھیک ہے، عربی زبان کا شاہکار ان لوگوں کے لیے ہے جن کو عربی سمجھ آتی ہے، ہم لوگوں کے لیے تو یہ شاہکار نہیں ہے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ ہم کسی انگریز ماہر ادب جو ہو اس کا کلام ہمارے لیے شاہکار نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں انگریزی نہیں آتی۔ شیکسپیئر کا کلام ہمارے لیے شاہکار نہیں ہے، ہاں انگریزی سمجھنے والوں کے لیے وہ شاہکار ضرور ہے، لیکن جو انگریزی نہیں سمجھتے تو وہ ماسٹر پیسز جو شیکسپیئر کے ہیں وہ ان کے لیے شاہکار نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا عربی زبان کے
صرف عربی زبان کا معجزہ ہونا اس کے معجزے کو شمار میں نہیں آتا، بلکہ اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے جو آتی دنیا تک لوگوں کو ہدایت دے گی۔ اس کا معجزہ اس کے ہدایت میں ہے، اس کا معجزہ اس کے مضامین میں، اس کا معجزہ اس کے ان مطالب میں ہے جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور تمام جو قصے اور واقعات سے بتائے گئے ہیں یہ انسان کے لیے اسٹریٹجی بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات پیش آئیں تو ان کے ساتھ تم کس طرح سے ڈیل کرو۔ بہرحال کبھی موقع لگا تو اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس طرح کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں جو باتیں بیان ہوئی اس میں 2 قصے ہیں اور 2 مثالیں ہیں۔ 2 قصے جو ہیں ان میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے کہ یہ کچھ صاحبان ایمان تھے کہ جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ نے بت پرستی پر مجبور کیا، اور پھر جو ہے اس نے ظلم یہ شروع کیا کہ جو نہیں مانتا اس کی بات کو قتل کر دیتا تھا، اور انہی لوگوں کے درمیان سے اسی خوف و ہراس کی فضا میں سے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اس بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی، اور جب ان کی نہیں چلی تو یہ اللہ کے خوف کی خاطر، اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی جگہ سے چلے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 کچھ سال جو اس غار میں سلایا، اور پھر وہ جب آئے تو دیکھا انہوں نے کہ یہ جو ہے وہ زمانہ بدل چکا ہے، لیکن پھر بھی جو الوہیت ہے اور جو توحید ہے وہ صحیح سے رائج نہیں ہوئی۔ تو وہ سارا قصہ یہاں پہ اصحاب کہف کا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے کہ جو اگلے سپارے میں انشاءاللہ 16ویں سپارے میں اس کی تفصیل آئے گی تو ہم وہاں کچھ بیان کریں گے اس کے بارے میں۔ پھر 2 مثالیں ذکر کی گئی ہیں، اس شخص کی مثال جس کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا بہت تھا، غریب نے کہا کہ تم ماشاءاللہ کہا کرو، جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آئے اس پہ ماشاءاللہ کہیں کہ اللہ نے جو چاہا وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے اس بات کو نہیں مانا، اس غریب دوست کی بات کو نہیں مانا، اور ایک اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور سارے اس کے باغات جل گئے، جس کے بعد وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اور دوسری مثال جو دی گئی ہے یہاں پہ وہ دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد سب کچھ سوکھ کر راکھ ہو گیا، سب کچھ بھوسا بن گیا، وہ درخت سوکھ گئے، چورا بن گئے اور فضا میں اڑ گئے۔ تو یہ واقعات کچھ یہاں بیان ہوئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم بیان کریں جتنا ہم بیان کر سکیں کہ امام حسن علیہ السلام جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں دوسری کڑی ہیں، دوسرے امام ہیں، اور آپ کی شخصیت واقعی تاریخ کے اندر واقعی جو ہے وہ مظلوم واقع ہوئی ہے۔ یعنی بنی امیہ کی مشینری نے آپ کے خلاف جس قدر پروپیگنڈا کیا، آپ کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس کو ہم اگر دیکھیں تو تقریباً 4,500 راوی تھے اس زمانے میں جو اس مشینری کے اندر احادیث جال کر رہے تھے، خود اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اور امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ گھڑی گئیں۔ اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کی اس شخصیت کی کردار کشی کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی تھی، یا وہ لوگ جو موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ رسول خدا کس طرح سے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کس طرح ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے گھماتے ہیں۔ ایک طولانی سفر پہ رسول خدا جا رہے تھے، ایک کندھے پہ امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا، ایک کندھے پہ امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ رسول خدا ایک بچہ جو ہے ہمارے کندھوں پہ سوار کر دیں، ہم لے چلیں گے، سفر بہت طولانی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا بہترین سواریاں ہیں، مجھے ہی ان کا سوار رہنے دو، یعنی میری کندھوں پہ ان کو سوار رہنے دو۔ اس طرح بار بار لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، ان کو پیار کرنا، امام حسین علیہ السلام کے گلے کا بوسہ لینا، امام حسین علیہ السلام کے سینے کا بوسہ لینا، امام حسن کے جو ہے سر پہ شفقت کرنا، مختلف طریقے سے ان کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے ایکسپوز کیا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مختلف جگہ پہ ان کے بارے میں احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں صرف ذکر کروں گا تبرک کی خاطر امام حسن علیہ السلام سے، کہ جو ایک حدیث ملتی ہے، وہ حدیث ہے من واسا اخاہ بمال او جاہ او کلمۃ طیبہ حشر مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ 3 کام کرے روز قیامت وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ محشور ہوگا، اور وہ انبیاء اور شہداء وہ بہترین دوست ہیں جو انسان کو بیچ راستے میں نہیں چھوڑتے۔ یعنی اگر انسان ان
لوگوں سے دوستی کر لے، شہداء سے، انبیاء سے، یہ رفاقت کو بڑھا لے، تو یہ ایسے رفیق اور ایسے دوست ہیں جو بیچ راستے میں انسان کو نہیں چھوڑتے، بیچ منجھدار میں انسان کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس میں 3 باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ کیا کہ 3 کام وہ کریں، بمال یعنی من آساہ و اخاہ، کہ وہ لوگوں کی درد اور ان کی مشکلات کو اپنے کندھے پر لے کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ کس طرح سے؟ یعنی مال کے ذریعے سے، یعنی مال خرچ کرے، اگر کوئی قرض دار ہے کوئی اس کے قرض کو ادا کر دے، اگر کوئی قرض کی وجہ سے جیل میں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے گناہ قید میں ہیں، صرف جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے یا صرف ضمانت کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ ہم لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں، اپنے معاشرے میں دیکھیں۔ لہٰذا کہا کہ بے مال، اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرو، اور جاہ، اپنی حیثیت کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ اگر کسی شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن اس کی پوسٹ ایسی ہے کہ وہ کسی شخص کو مورلی سپورٹ کر سکتا ہے، اس کی بات سے کسی شخص کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، کوئی جاب مل سکتی ہے، کسی جگہ سے رہائی مل سکتی ہے، تو وہ اپنی آواز سے، اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مومنین کی مدد کرے۔ اور ایک اور چیز جو بتائی وہ ہے کلمۃ طیبہ۔ کلمۃ طیبہ کیا کہ اگر انسان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی مقام ہے، تو کم از کم اچھی بات، اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے، ان کے بار کو ہلکا کرے، ان سے، ان کے دوش سے، ان کے مشکلات کے جسے کہتے ہیں نا کہ جو وزن کو وہ ہلکا کر دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اچھے اخلاق سے ملنا، اچھی جو ہے کردار سے ملنا لوگوں کی گفتگو کو، لوگوں کی مصیبت کو آدھا حل کر دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مریض سے اگر اچھی طریقے سے بات کرے تو مریض کی آدھی بیماری تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ یہی 3 چیزیں ہمیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ مختلف واقعات ہیں، ایک صرف تبرک کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس شامی کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب وہ آیا ہے شام سے تو اس کے دل میں اتنا کینہ بھر دیا گیا تھا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، کہ اس نے آ کے امام حسن علیہ السلام کو جب دیکھا تو امام حسن علیہ السلام کو فحش دینی شروع کر دی، سب کرنا شروع کر دیا، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام بڑی خاموشی سے سنتے رہے، مسکراتے رہے، سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات کر چکا، سارا اپنا دل کا بوجھ خالی کر چکا، سارے اپنے دل میں بھری باتیں خالی کر چکا، تو کہا لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس گھر نہیں تو میں تجھے گھر فراہم کر دوں، اگر تیرے پاس کھانا نہیں تو میں تجھے کھانا فراہم کر دوں، اگر تیرے پاس جو ہے مال کی کمی ہے تو میں تیرے لیے مال فراہم کر دوں تاکہ تو اس مسافرت کے اندر اپنی زندگی جو ہے آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ جب آپ کا یہ اخلاق اور آپ کا یہ کردار دیکھا تو یہ شخص بڑا شرمندہ ہوا، اور اپنی شرمندگی کے باعث وہ پھر جو ہے اس نے توبہ کی اور امام حسن سے معافی مانگی۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں امام حسن کے بارے میں، ہے کہ آپ بہت شوخ طبع تھے، اپنے نانا رسول خدا کی طرح، کہ جس کے بارے میں ہے کہ رسول خدا بھی شوخی پسند کرتے تھے، لیکن شوخی جو حدود شریعت میں، حدود اخلاق میں رہتے ہوئے کی جاتی تھی۔ لہٰذا ایک دفعہ ایک روایت، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بوڑھی نے آ کے پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، جس سے وہ بڑی پریشان ہو گئی۔ تو بعد میں رسول خدا نے مسکراتے فرمایا کہ جنت میں جو بھی ہوگا سب جوان ہوں گے۔ تو یہ مزہ اور یہ شوخی، اس طرح کی باتیں، یہ لطائف، خود ایک کتاب لکھی گئی ہے فارسی زبان کے اندر، اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکی ہے، جس میں یہ لطائف اور یہ شوخیاں اور یہ مزاح جو ہے آئمہ علیہ السلام اور رسول خدا کی جمع کیے گئے ہیں۔ بہرحال ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ہم آتے ہیں آج کی دعا کی طرف، کہ اس دعا کے اندر کیا مطالب اور جو ہے مفہوم جو ہے بیان ہوئے ہیں۔ اس دعا میں ارشاد ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بے انابت المخبتین بے امان کا یا امان الخائفین۔ اے پروردگار، مجھے آج کے دن خضوع اور خشوع والوں جیسی اطاعت عطا فرما، اور میرے سینے کو خدا ترس بندوں کی طرح کشادہ فرما دے، اپنی امان کے ذریعے اے خوف زدہ لوگوں کو امان دینے والے۔ پہلا جملہ جو اس میں بیان ہوا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، یہ دعا جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے بننے کی دعا کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی طرح ہم بن جائیں کہ جو اللہ کی خشیت کے اندر، اللہ کے خوف کے اندر، اللہ کے سامنے خضوع و خشوع میں ایک ید طولیٰ رکھتے ہیں، اور ان کو لوگ پہچانتے ہیں، یہ خاشعین کہلاتے ہیں۔ خشوع کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے، یعنی
کون خاشع ہوتا ہے؟ وہ جو تکبر نہیں کرتا، خشوع کے مقابلے میں تکبر ہے، یعنی تکبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو خدا کی رضا میں داخل کرنے کی کوشش یعنی کے مترادف ہے۔ تکبر صرف خدا کی ذات کے شائن و شان ہے، اس کی رضا ہے تکبر، اس میں جو بھی کوشش کرتا ہے گھسنے کی، اللہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو اپنے دربار سے نکال دیتا ہے، اللہ اس کو عبرت بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو راندہ دربار کر دیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ خشیت کہاں سے پہچانی جاتی ہے؟ خدا لوگوں کو ان چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جن سے وہ آگاہ نہیں ہوتے۔ خدا اگر چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کو ایک ایسا خیرہ کنندے نور سے جو ہے وہ خلق کرتا کہ فرشتے اور شیطان ابلیس جو تھے وہ سب خود بخود سجدے میں گر جاتے، یعنی آگے کوئی آرگیو نہ کرتے، لیکن خدا نے آدم کو بنایا ایک مٹی سے، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب یہ جو چھپا ہوا تکبر تھا اس شیطان کے اندر، کہا کانا من الکافرین، یعنی پہلے سے وہ کافر تھا لیکن وہ کفر چھپا ہوا تھا اس کے اندر، تو وہ اس نے ظاہر کر دیا وہاں پہ، اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری خلقت جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، یہ مٹی سے ہوا ہے۔ تو اس تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس تکبر کے نتیجے میں جو ہے اس کو وہاں سے دربار سے نکال دیا گیا۔ یہی اگر انسان تکبر کرے تو یہی نتیجہ جو شیطان کے ساتھ ہوا، ابلیس کے ساتھ ہوا، وہ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کیا کہ اس کو اللہ کے دربار سے نکلنا پڑتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کی جو کیے گئے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ حب کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، جیسے شیطان کے اعمال حب کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 6000 سال اس نے ایسی عبادت کی خدا کی، اب کون سے سال تھے اس وقت، تو دن و روز نہیں ہوتے تھے یہ والے، تو بہرحال ایسی عبادت کی کہ وہ فرشتوں میں بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا، لیکن کیونکہ اس کے اندر ایک کفر، ایک تکبر چھپا ہوا تھا، وہ ظاہر ہو گیا۔ پھر فرمایا ہے اس دعا کے اندر وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ، اے خدا میرے سینے کو خدا ترس بندوں کی طرح کشادہ فرما، اے خوفزدہ لوگوں کو امان دینے والے۔ مخبتین سے مراد یہاں پہ وہ بندے ہیں جن کی عاجزی صرف خدا کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ مومنین کی مثال دی گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ مومنین یہ رحماء بینہم، یعنی آپس میں اتنے رحیم اور اتنے شفیق ہیں کہ ملو تو ان سے زیادہ نرم کوئی نظر نہیں آتا، لیکن کیا جب مقابل میں آتے ہیں دشمنوں کے تو یہ ایک رباط الخیل ہے، یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ ایک ایسے قوی اور ایسے سخت ہیں کہ دشمن ان کی دیواروں کے اندر رسوخ پیدا نہیں کر سکتا، دشمن ان کے ارادوں کو توڑ نہیں سکتا، ایسے ہونے چاہیے۔ تو مخبتین یعنی کیا کہ اللہ کے سامنے خاضع، خوفزدہ ہوں، تقوی کے ذریعے، لوگوں کی پرہیزگاری کے ذریعے، اور دن رات ان کے زبان اور ان کا عمل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں کہ آپ تسبیح پڑھتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، اللہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے، اس کے سارے باتوں کو، اس کے اوامر کو بجا لائیں، اور اس کے جسے کہتے ہیں نواہی جو ہیں ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، ایسے خضوع و خشوع کرنے والوں کی طرح، اور ایسے مخبتین کی طرح جو اللہ کی عبادت میں اللہ کے خوف سے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہیں، ہمیں بھی ان سجدہ ریز لوگوں کی طرح سجدہ ریز بنا دے۔ اور ہمیں آج، خصوصاً آج کے دن، اے اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسن علیہ السلام کا، کہ ہمارے اندر حسن جیسی محبت، حسن جیسا حسن، حسن جیسی خدا سے محبت جو ہے ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔